ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم چلتے ہیں اپنے نمائندے صغیر احمد کے پاس، اور وہ بھی اس وقت میرے حال میں کمیٹی چوک میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سیٹھی صاحب۔ اچھا یار، میں نے تم سے دو باتیں پوچھنی ہیں مختصر۔ پہلے یہ کہ کل ریگنگ کا کیا امکان ہے؟ جی ہماری آج 3 امیدوار جو ہیں ان سے بات ہوئی تھی۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اعجاز خان جازی ہیں، اس امیدوار ہیں NA55 کے، ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ دھاندلی ہو سکتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ راولپنڈی کی جو پولیس ہے وہ بھی فلی طور پر دوسرے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کر رہی ہے، اور انہیں ابھی خدشات ہیں کہ اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے۔ ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ اگر دھاندلی ہوگی تو وہ فوج اور رینجرز کو فوراً اس بارے میں آگاہ کریں گے اور ان کی مدد بھی لیں گے۔ اور دوسری جانب جو تحریک انصاف کی جانب سے ان کے امیدوار ہیں اعجاز خان جازی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آلریڈی 10 سے 15 ہزار جو نوجوان ہیں ان کی ایک فورس تیار کی ہے جو مختلف پولنگ اسٹیشن پر جا کر مانیٹرنگ کرے گی، اور جو پولنگ کا ایک عمل ہے اس کو بغور اس کا جائزہ بھی لے گی، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا ریئیکشن بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھا صغیر، یہ بتائیں، یہ تو ظاہر ہے سارے یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی، جو لوگ انڈر ڈاگز ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہی ہیں۔ آپ اپنا اوپینین یہ بتائیں، کیا یہ سچ ہے کہ ساری ایڈمنسٹریشن اور پولیس جو ہے وہ، کیونکہ پی ایم ایل نون کی حکومت ہے پنجاب میں، وہ پی ایم ایل نون کو کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کیا آپ کی کیا ایویڈنس ہے؟ یہ ہے ایسی بات یا نہیں؟ سیٹھ صاحب، اگر ہم یہ اس چیز کو لیں، جو فروری کا واقعہ تھا، شیخ رشید پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور اس میں ان کے جو 3 باڈی گارڈ تھے وہ جاں بحق ہو گئے، ابھی تک جو ہے وہ پولیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اور چونکہ آج دن تک جو ہے وہ شیخ رشید اور دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی جو انہیں کی جانی چاہیے تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پولیس ہے، خصوصی طور پر انہوں نے CPO کا جو نام اس میں کوٹ کیا ہے کہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر افسران ہیں وہ بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے پولیس کا بھی ابھی تک جو ہے وہ سیکیورٹی میں وہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی، چونکہ یہ سیٹھی صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ الیکشن جو تھے یہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پہلے ملتوی ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، یہاں پر قاتلانہ حملہ ہوا، 3 لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، اور سیکیورٹی جو ہے وہ اس میں جی صغیر آپ نے یہ بات کی سیکیورٹی کی، مجھے یہ بتائیں کل آپ کا کیا خیال ہے؟ سیکیورٹی کا انتظام ٹھیک ہوگا؟ آج جو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کل لڑائی جھگڑے ہوں گے، وائلنس ہو سکتی ہے، قاتلانہ حملے ہو سکتے ہیں، کل کیا امکان ہے؟ آپ کے کیا پریڈکشن ہے کل کا؟ سیٹھ صاحب، جس طرح کہ آج انتخابی مہم جو ہے وہ آج ختم ہو چکی ہے، کل جو بڑے جلسے ہوئے تھے اور جس طریقے سے جو ہے وہ پارٹی کے جو اہم لیڈرز ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر جلسے کیے اور ایک گیدرنگ جو ہے وہ شو کی، اور شو آف پاور جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں آئی، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ہارنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اپنی ہار کو تسلیم بھی نہیں کرے گی۔ مطلب آپ کا یہ ہے یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے جو ہے وہ انتظامات بڑے سموتھلی کر لیے ہیں۔ 5000 عمران کی طرف بھی چلتے ہیں۔ محمد عمران کے پاس۔ السلام علیکم عمران۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ یار عمران، میرے پاس 3-4 سوال ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو باقی پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی، PMLQ اور عمران خان، یہ لوگ، ان کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا امپریشن ہے کہ یہ ان کا کوئی امپیکٹ ہوگا الیکشن کے اوپر، یا یہ بالکل ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو 2008 کے الیکشن میں جب جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا تو وہ سارا ووٹ، میجورٹی جو اس کا ووٹ تھا وہ PMLN کی طرف گیا۔ جماعت اسلامی اس حلقے میں طویل عرصے سے لڑتی آ رہی ہے الیکشن، اور یہاں سے ووٹ بھی لیتے آ رہے ہیں، اور اس کا ایک اپنا امپیکٹ موجود ہے، اور بنیادی طور پہ جماعت اسلامی اس کیس کو یا اس الیکشن کو دیکھنا چاہتی ہے کہ بائیکاٹ کیا ہے انہوں نے 2008 کے الیکشن کا، اور اس کے بعد ابھی جو ان کی جو عوام کے اندر فوٹنگ ہے وہ کتنی ہے، آیا ان کا ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ ابھی تک کھڑا ہے یا وہ شفٹ ہو رہا ہے؟ جہاں تک عمران خان صاحب کی پارٹی کا تعلق ہے تحریک انصاف کا، اس میں وہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ شاید نہ ڈال سکے جو کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے۔ عمران، ایک اور بھی پارٹی ہے، اس کا نام ہے GHQ۔ آپ تو ہمارے ڈیفنس کورسپونڈنٹ بھی ہیں، اور ایک کنٹونمنٹ بھی اس الیکشن میں ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے۔
تو کنٹونمنٹ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کہاں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ شیخ رشید کا, وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں بہت دفعہ کہ میں پاک فوج کا ترجمان ہوں, اور جو لوگ یہاں پہ پولیٹیکل پنڈتس ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی حمایت جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو بھی حاصل ہے. جو کنٹونمنٹ کے ایریا جو اس کانسٹیچوئنسی کے اندر آتا ہے وہ مکمل طور پر اس کانسٹیچوئنسی میں نہیں آتا ایز سچ کہ ہم کہیں کہ وہاں پہ مکمل طور پہ جیسے دیگر گیریزنس میں بارکس ہوتی ہیں یا ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہیں اس حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ جو کنٹونمنٹ ہے اس کے اندر بھی ملا جلا ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, خصوصی طور پہ شکیل اوان کے حوالے سے اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. عمران یہ بتاؤ, ایجنسیوں کا کوئی رول ہے یہاں, کوئی نظر آ رہا ہے, سونگ رہے ہیں آپ کچھ؟ دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن سامنے نہیں آئی کہ ایجنسیوں کا کوئی رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہو. جب سے جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پولیٹیکل سیل جو ہے ISI کا بند کرنے کا اعلان کیا اور وہ بند ہوا اس حوالے سے, لیکن لوگ جو ہیں یہاں پر وہ ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ جو GHQ کی لوگ ہیں یا ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان کو جو سپورٹ ہے وہ شیخ رشید صاحب کو حاصل ہے اس حوالے سے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. میرا خیال ہے عمران کو تو تمغہ فوج کو چاہیے, تمغہ دینا. شیری صاحب ایسے کچھ بڑے انٹرسٹنگ SMS ہیں, پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد لائیو کال بھی لیں گے. ایک ہمارے ویور ہیں, انہوں نے ہمیں SMS کیا, یہ وقاص علی صاحب ہیں لاہور سے, کہ شیری صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو شیخ رشید صاحب سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے. ارے وہ اس لیے آپ انہیں ہروانا چاہتے ہیں, یہ انہوں نے لکھا ہے. اور ایک جو ہمارے ویور ہیں, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اس SMS میں, انہوں نے کہا سیٹی صاحب لگتا ایسے ہے کہ آپ کے نتیجے سے یہ لگتا ہے کہ کل شیخ رشید صاحب جیت جائیں گے ہینڈز ڈاؤن. تو مطلب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جتانے جا رہا ہوں, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں میں ہرانے جا رہا ہوں, ایسے ہی ہے نا؟ جی, اور ایک صاحب نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سیٹی صاحب ہمیں پارلیمنٹ میں ایک رونقی آدمی چاہیے جو کہ ان گوؤں کی پارلیمنٹ کے اندر بول سکے. تو چلے میں تو اس کا یہی جواب دوں گا, جو پہلے دو حضرات ہیں انہوں نے تو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر دیا, اور پتا یہی شو ہوا کہ میں بیلنس بات کر رہا ہوں. تیسرے صاحب نے جو رونق کی بات کی, یار پارلیمنٹ میں اتنی رونق ہے پہلے ہی, اور اگر ایک جو باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے رونقی ہے وہ پارلیمنٹ میں چلا گیا تو باہر ہم لوگ کیا کریں گے, محروم ہو جائیں گے. تو یہ بھی پھر باہر رکھنا چاہ رہے ہیں سیٹی صاحب. تو یہ بھی ہے کہ شیخ صاحب باہر رہ کے بھی بڑی رونق لگاتے ہیں. سیٹی صاحب ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لائیو کالز بھی لیں گے, اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.